فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمْ المفسدون ولكن لا يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ فی میں، قلوب قلب کی جمع، دل، ہم ان کے، یہ بھی ہی کی جمع ہے، ہی بھی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے یعنی جمع مذکر کے لیے۔ مرضن مرض ہے، بیماری ہے، اس پہ ہم نے میم مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا تھا، ویسے یہاں ادغام بھی ہو رہا ہے لیکن ادغام ہم نے ابھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، المناک، بھی ساتھ، ما جو، بوجہ اس کے جو، کانو کن سے نکلا ہے، ماضی حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ پڑھتے جائیں گے کہ اس کے بعد فعل ماضی آیا ہے یا مضارع آیا ہے یا اس سے پہلے کیا آیا ہے۔ کانو تھے وہ، ہیں وہ، یکذبون کاف زال با، کذ کاذب اس کا روٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ، و اور، اذا جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، ان کو، لا نہ، تفسدو تم فساد برپا کرو، فا سین دال، فی میں، الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون صاد لام ہا اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں، الا خبردار، ہوشیار رہیے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، ان بے شک، ہم وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، فسادی ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے، وہ تو سینس لیس ہیں، جیسے پہلے بتایا، پچھلا لیسن بھی ہمارا وما یشعرون پر مکمل ہوا، اب پھر ولیکن لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ
ان کے اس مرض کو اور بیماری کو مزید بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم کہاں فساد کرتے۔ خبردار، ہوشیار، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، مگر بے شعور ہیں، انہیں تو شعور ہی نہیں۔ اب دل کے کون سے مرض کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ کیا وال بند ہو جاتا ہے؟ کیا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، دل کی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، خود پسندی، اور یہ قرآن اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں دلی طور پر اپنی ہر بیماری سے خود کو صاف کرنا پڑے گا، صحت مند کرنا پڑے گا۔ دلوں کی صفائی انہی آیات اور اذکار سے ہوتی ہے، ایسی ہی محافل اور ایسی ہی کلاسز سے ہوتی ہے، حلقہ جات سے ہوتی ہے، ایسی ہی گروپ سے ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے دل میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کھوٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب جو قرآن کو دل کی بیماریوں کے ساتھ لے گا تو قرآن شفا ہے، لیکن ان کے لیے، ویسے سب کے لیے دوا ہے، شفا ہے، لیکن اس کے لیے جو اس قابل ہو، جو پرہیزگار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیز کرے۔ جیسے تقوی پرہیز کا نام ہے نا، ڈاکٹر بتاتا ہے بھئی یہ چیزیں آپ نے کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، یہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ وہ ڈاکٹر تو ہمیں گھر میں دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، پھر بھی ہم پرہیز کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پرہیز بتایا ہے وہ تو ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، محفل میں بھی، تنہائی میں بھی، اجالے میں، روشنی میں بھی، تاریکی میں بھی۔ تو کیا ہے؟ دلوں کا مرض، اور اس مرض کے ساتھ جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مرض کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ کئی بار دوائی کا ری ایکشن ہو جاتا ہے، وہ بیماری تو اپنی جگہ، مزید موشن لگ جاتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، چھالے نکل آتے ہیں، کچھ اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ عام دوائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ خاص دوائی ہے، قرآن حکمت ہے۔ اور ان کے لیے یہ تو دنیا میں ہے کہ ان کا مرض بڑھ جاتا ہے، اور آخرت میں عذاب علیم کا شکار ہوتے ہیں، وہ دردناک عذاب۔ کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ آج ہم ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے، 104 سے کم بخار نہیں بتاتے، اپنی تنخواہیں کم بتاتے ہیں یا زیادہ بتاتے ہیں، عمریں کم بتاتے ہیں، بچوں کے نمبر زیادہ بتاتے ہیں، سوٹ جو لیتے ہیں لنڈے سے لیں تو لنڈن سے بتاتے ہیں، 500 کا لیں تو 1000 کا بتاتے ہیں، 1000 کا لیں تو 1200 کا بتاتے ہیں، 700 کا لیں تو 800 کا بتاتے ہیں۔ یہ کمی بیشی یہ ہماری روٹین میں آ گئی ہے۔ بارگیننگ کرتے ہیں دکانوں میں، جا جا کر دکانداروں سے کہ ابھی ہم فلاں دکان سے پوچھ کے آئے ہیں، وہ اتنی کی دے رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم جو پڑھیں گے اس پہ وعدہ کریں گے، ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی ہمارے اندر ظاہر ہو گئی تو پھر ہم منافق ہو گئے نا۔ اور کتنی بری سزا ہے، پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا۔ اب کافرین اور متقین کو اللہ نے فوراً ڈیفائن کر دیا۔ منافقین کی اتنی چالیں ہیں، اتنے ہیلے بہانے ہیں، اتنے چونچلے ہیں کہ دیکھو کئی آیات گزریں گی، یہاں تک کہ سورۃ المنافقون پوری ایک اللہ تعالیٰ سورت نازل کر دیں گے۔ آلموسٹ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں منافقت کی کوئی ایک بھی خصوصیت پائی جائے۔ تو کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا مت کرو، وہ کہتے ہیں، آگے سے ہو کے ملتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم سے اچھا اور نیک تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ خیر خواہ تو کوئی ہے ہی نہیں، باتوں میں تو کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، ہوشیار رہنا، وہی فسادی ہیں، وہی سینس لیس ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تم سے، تم ان کی باتوں پر اعتبار نہ کرنا۔ اب تک پچھلے اور آج کے لیسن میں ہمیں کیا کیا پتہ چلی کوالٹیز ان کی، کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جبکہ اندر سے ایمان نہیں لائے ہوتے، کھوکھلے ہوتے ہیں، اور کیا دھوکے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، دلوں میں مرض رکھتے ہیں، دلوں میں بیماری رکھتے ہیں، اور
فساد برپا کرتے ہیں، اور کبھی نہیں مانیں گے اپنی غلطی، کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم ہی فسادی ہیں۔ پکڑے جانے پر کہیں گے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، تمہارا اتنا تھوڑا دل ہے، تم اتنے شودے ہو، تم اتنے کمینے ہو، تم ویسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے میری بات کا یہ مطلب لے لیا، میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کوالٹیز سے بچا دے، اللہ ہمیں منافقت سے ہٹا کے فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنهم هم قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.